اور ہم کرتے کیا ہیں آج؟ کبھی کوئی شادی کا موقع آ جائے نا تو پتہ چل جائے کہ اگر بندہ فار انسٹنس شرابی ہے، زانی ہے، تو پیرنٹس ایک دم سے کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم شادی اس سے نہیں کروائیں گے اپنی بیٹی کی. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے گا، جاب اچھی ہے اس کی، کاروبار بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یہ. ہمارا یہ سٹانس ہوتا ہے، دس از آور ریئیکشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمۃ للعالمین ہے، صرف دنیا والوں کے لیے نہیں، تمام عالموں کے لیے. لیکن کیوں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو کیا کرو؟ اس کو مارو. کیوں؟ نماز کے لیے. نماز از ویری ویری امپورٹنٹ مائی بردرز. میں آپ کو بتاؤں، جو نماز کے ٹیسٹ میں پاس نہ ہوا تو پھر آگے اس کی خیر نہیں ہے. اور I'll end up with this. اتنی ہم نے بات سنی ہے، ہم یہ بات سمجھ لیں، what if a person comes and says I will not pray whatsoever، کہ یار تم جو مرضی بات کرو، میں نے نماز نہیں پڑھنی. آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز جو میں اور یا آپ پڑھ رہے ہیں نا، اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا انسان، لو ان اولکم، تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، تمام جنات، تمام انسان اگر سب سے بہترین دل کی مانند ہو جائیں، سب سے زیادہ تقوی والے دل کی مانند ہو جائیں، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مانند ہو جائیں سب کے دل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری کنگڈم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تم نے اپنے آپ کو سمجھ کے کیا رکھا ہوا ہے؟ تم نماز پڑھتے ہو، میرے پہ احسان کرتے ہو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں لو ان یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من الملک شیئا. اگر تمہارے تمام کے تمام انسان، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، تمام جنات، تمام انسان سب سے فاجر فاسق دل کے مانند ہو جائیں، تمام لوگوں کے دل فرعون جیسے بن گئے، ابو جہل جیسے بن گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی میری کنگڈم میں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. ہو آر یو؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے نا، یقین کریں ہمیں اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم ہیں کیا. کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دین سراپا ہدایت ہے، تمہارے اور میرے لیے بینیفٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.